اللہ خیر. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین و مشاہدین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. قرآن کلاس کے ایک اور شمارے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ میں جو چند گزارشات آج کے رکوع کے حوالے سے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تھوڑا بہت میں تعارف آپ کو اس انیشیٹو، اس پلیٹ فارم کا آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں، یہ جو ٹاسک اس وقت پرفارم کی جا رہی ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. بیکاز آج سے چند مہینے قبل ہمارے برادر احمد توصیف قدس صاحب نے نجی لیول پر ایک انیشیٹو لیا تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ ہی یہ آن لائن قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے. چنانچہ وقت بدلتا جا رہا ہے، دنیا کا جو منظرنامہ ہے یہ بھی بدلتا جا رہا ہے. اس ضمن میں ضروری بنتا ہے کہ ہم بھی متبادل ڈھونڈیں اور اسی نہج کو استعمال کریں، سو دیٹ ہمارا جو بنیادی کام ہے، ہمارا جو فرض منصبی ہے، وہ کسی بھی حال میں روک نہ پائے، وہ برابر آگے چلتا جائے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری توصیف صاحب نے نجی سطح پر ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا تھا. بٹ اللہ کی نصرت سے انہیں اس میں خاصی پذیرائی ملی، تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ اس میں ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی ان کا ساتھ دیں. اس کے بعد یہ پروگرام آگے بڑھتا گیا، لوگ جڑتے گئے اور یہ ایک منظم شکل اختیار کر گیا، اور اس کا نام باضابطہ طور پر البیان قرآن کلاسز رکھا گیا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے باضابطہ طور پر ایک ٹیم کام کرتی ہے جو ہر روز مکالمہ کرتی ہے، محض اس بات پر کہ ہمارے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ناظرین و مشاہدین ہیں، ان تک بہتر سے بہترین بات پہنچائی جائے، ان تک مستند سپیکرز کے ذریعے سے قرآن کی دعوت پہنچائی جائے. اب اس میں تھوڑا بہت مالی وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں یہ بذات خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں. اس ضمن میں ضروری بنتا ہے کہ ہم سب جو بھی ہمارے ساتھ اس قرآن کلاس میں جڑتے ہیں، وہ اس کام کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیں. چنانچہ یہ ایک تسلسل اور کنسسٹنسی سے بھرا پروگرام ہے. ان دیٹ کیس ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے سنیں یہاں پر کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں پر دعوت محض قرآن کی دی جا رہی ہے، اور اس میں کسی مسلک، کسی مکتب یا کسی اور چیز کی کوئی ترجمانی نہیں کی جاتی ہے. محض قرآن کی دعوت پیش کی جا رہی ہے.
قرآن کا جو مطلب ہے اسی کو بلا کم و کاست آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک بات اور بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ کام اس لیے انجام دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے۔ یہ محض سننے کے لیے یا علم بڑھانے کے لیے قرآن پاک ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب تو ہے ہی ہدی للناس، یہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس سے محض ہدایت ہی طلب کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ اور یہ نیت ہم سب کے دلوں کے اندر ہونی ضروری ہے۔ یہ میں مناسب سمجھتا تھا آج اس پروگرام کے آغاز میں ہی اس بات کی طرف میں آپ کی اشارہ کروں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب میں آتا ہوں اپنے رکوع کی طرف۔ یہ رکوع نمبر 14 ہے سورۃ النساء کا، مشتمل ہے یہ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک، ٹوٹل آف 4 ورسز۔ چنانچہ اس سے پہلے رکوع نمبر 12 کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر کچھ احکامات وارد کیے تھے، اس پر تھوڑی بہت بحث ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں جس کا مطالعہ آپ نے کل کیا تھا، اس میں جنگ کے سلسلے میں کچھ احکامات وارد ہوئے تھے، اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں درپیش ہوتی تھیں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر باضابطہ طور پر اس حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اب پھر سے رکوع نمبر 14 میں ہجرت کے حوالے سے چند احکامات، چند باتیں یہاں پر ارشاد کی جا رہی ہیں۔ ہجرت چنانچہ اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر نہایت ہی اہم واقعہ ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ کے اندر جتنے بھی واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں ان کا آپس میں باہمی ربط ہے، ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے، اور اسی کنیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، بغور تجزیہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسلام کی جو دعوت بعد میں بہت زیادہ ابھری، اس کا جو فرسٹ سٹیپ تھا، اس کی جو بنیاد تھی، اس کو اگر ہم ہجرت کے تناظر میں یا ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو بے جا نہیں ہوگا۔ چنانچہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہاتھ بند رکھتے ہوئے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی، لیکن مکہ کے مشرکین کو یہ بات راس نہیں آئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پرکھا، بلکہ یہ تو اللہ کی مشیت ہی تھی کہ ان لوگوں کو بتا دیا گیا یہ میرے نبی ہیں، آپ پرکھیں ان کی عظیمت کو، ان کی ہمت کو، ان کے عزم کو اور اس کے استقلال کو، آپ کو اس میں ذرہ برابر بھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو اسی کا کلائم ہم دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ میرے جو اپنے لوگ ہیں، میرا جو اپنا دیش ہے، یہاں پر یہ لوگ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب میں اس دعوت کو باہر کی دنیا میں مزید پہنچانا چاہتا ہوں، شاید وہاں پر کوئی سازگار زمین، سازگار خطہ نصیب ہو جائے۔ تو اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر طائف پر پڑتی ہے، جو کہ 1090 میں طائف کا جو سفر ہے وہ انجام پاتا ہے، لیکن طائف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے۔ اس زمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عہد سے بھی سخت دن کبھی آپ پر گزرا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہا کہ ہاں بالکل، وہ ہے طائف کا سفر، طائف کے دن مجھے اتنی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اتنا مجھے کبھی بھی اپنی دعوت
میں اس طرح کی مشکلات کبھی سامنے نہیں آئے۔ تو اب یہاں سے بھی مایوسی نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اگر یا اللہ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے بالکل ڈراسٹک شفٹ ہوتا ہے دعوت کا۔ اب وقت بدل چکا تھا، اب ایک نیا دور آنے والا تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کا جو بعد کا واقعہ اسلام میں پیش آیا، اس کی بگننگ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب بتا دیا گیا ہے کہ اب دیکھیے اسٹریٹجیکلی ہم کس طریقے سے اپنی دعوت کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے قلوب اور اذہان کے اندر اس دعوت کو ہم کس طریقے سے پیوست کر دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1090 کے اندر مدینہ طیبہ سے چند اشخاص آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ پھر سے آتے ہیں کچھ اور لوگوں کے ساتھ 1190 میں، پھر اسی طریقے سے ان لوگوں کے اندر مزید ان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہ 1290 میں بھی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں مدینہ طیبہ آنے کی، اور اس دعوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر دیتے ہیں، کیونکہ اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہاں سے ایک ٹھنڈی سی صدا آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھ لیا، اس چیز کو بھانپ لیا، اور یہ پایا کہ یہاں پر ہمیں اسلام کو قائم کرنے کا ایک موقع شاید نصیب ہوگا۔ یہاں سے ہمیں تھوڑی بہت ایک زمین مل جائے گی، ایک خطہ ملے گا جس کے اندر ہم اسلام کا جو پریکٹیکل شیپ ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو بھانپتے ہوئے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ابتلا اور آزمائشوں کا دور ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب کفو ایدیکم کا جو زمانہ ہے، ہاتھ بند رکھنے کا جو زمانہ ہے، وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب مسلمانوں کو ایک قسم کی انٹیمیشن دی جا رہی ہے کہ جاؤ بھائی، اب آپ کو ایک سازگار زمین نصیب ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنا بھائی بنایا ہے، بلکہ انہیں تو کہا ہی گیا ہے انصار، مدد کرنے والے۔ تو جاؤ آپ ان کی زمین میں، ان کے دیس میں آپ دعوت اسلامی کو بڑھاوا دیں، وہاں پر آپ مظاہرہ کریں اپنی قوت کا، اپنی اسلام پسندی کا۔ تو رفتہ رفتہ مکہ کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے ابتلا و آزمائشوں میں، وہ رفتہ رفتہ اسٹریٹجیکلی حکمت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی اور چلتے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا اور وہ بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ بالآخر وہ حکم آ بھی گیا، اور 1390 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ کوچ کرنے کے ساتھ ساتھ جب باہر نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں مکہ سے، اے مکہ، تم میرے بڑے پیارے شہر ہو، میں آپ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، اور جو میری دعوت ہے، یہ دعوت مجھے آپ سے بھی عزیز ہے، یہ جو میرا مقصد ہے، میرا مشن ہے، یہ مجھے آپ سے بھی عزیز تر ہے۔ اس طرح سے ہجرت اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جس نظریے کے پیروکار ہوتے ہیں، اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ آپ اپنے عزیز و اقارب، آپ اپنا مال و جائیداد، آپ اپنے رشتے و ناطے سب چھوڑ دیتے ہیں، اپنا زمین، اپنا گھر، اپنا بار، اپنے بال بچے، حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک، اپنے والدین تک چھوڑ دیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ آپ کو جس نظریے کی پیروی اختیار کرنی ہے، اس کا موقع آپ کو اس سرزمین میں نہیں ملتا ہے۔
हिजरत इसी चीज का नाम है। एक खास मिशन को लेकर, एक खास मकसद को लेकर आप एक जगह से कोच करते हैं, दूसरी जगह की ओर चल देते हैं, यह मकसद लेकर, यह नीयत लेकर कि वहां पर आपको राहत नसीब हो और आप अपने नजरिए को वहां पर कायम कर सकते हैं। हिजरत इसी चीज का नाम है। और यही जज्बा था मुसलमानों के अंदर, यही जज्बा था सहाबा के अंदर। और इस हिजरत की जो भट्टी है, इसमें जब एक इंसान तपता है, इसमें जब इन सहाबा किराम तपते गए, तो उसके बाद ही वो इनकलाबी जमात सामने आ गई, जिनकी वसादत से अल्लाह तबारक व तआला ने वो काम लिया जिसका अमली नमूना, जिसका अमली मजहर हम आजकल देख रहे हैं कि इस्लाम की दावत दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। हिजरत इस जमीन में इस्लाम को मरकज फराहम करने की एक सबील थी। चनाचे जब आप किसी खास काम की खातिर काम करते हैं तो आप अपना एक दफ्तर बनाते हैं, वहीं से पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं, आप अपना बेस कैंप लगाते हैं, वहीं से अपनी फिर टुकड़ियों को, फौज की टुकड़ियों को आसपास के इलाके में भेज देते हैं। तो हिजरत से अब मदीना इस्लाम का मरकज करार पाया। यहीं से अब प्लानिंग होती रही, यहीं से अब दस्ते भेजे गए आसपास के इलाके में, एक दबदबा कायम कराया गया कि अब देखो भाई यहां पर इस्लाम नाफिज हुआ, छोटी सी जमीन में ही सही, लेकिन अब मुसलमान कुफू आइदियकुम के जमाने से निकलते गए। हिजरत इस चीज का नाम है कि अब मुखातिब बदल गए। वहां पर लोग ऐसे थे जो बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। यहां पर मुखातिब बदल गए, यहां पर माहौल साजगार नसीब हुआ, यहां पर लोग ऐसे मुहैया हुए जिनको आप दावत पहुंचाते थे और वो इस बात पर सोच रहे थे। उन्होंने इतना भी किया कि आपके लिए बता दिया कि भाई मेरी अगर 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक देता हूं, एक आपके हवाले कर देता हूं। इस किस्म के मुखातिब, इस किस्म का भाईचारा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। हिजरत इसलिए इस चीज का नाम है कि अब तशद्दुद का दौर खत्म हुआ। अब मुसलमान खुलकर जीने लगे, खुलकर पॉलिसीज बनाने लगे, खुलकर सरमाया इकट्ठा करने लगे। हिजरत इस चीज का नाम है कि अब इस्लाम के एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब दाऊद का एक नया दौर शुरू हुआ। अब इस स्टेट के अंदर जितने भी लोग किसी किस्म की मदानत करते थे, उनको अब बता दिया गया है कि भाई अब ये काम हम कतई तौर पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हिजरत इस ज़मन में कुफर के जवाल का, कुफर का जो जवाल है वो अब यहां से शुरू हो रहा है। अब जो कुफर आसपास के इलाकों से निकल रहा था, वो मुसलमानों पर हमला कर रहा था, अब यहां से उसके खिलाफ पॉलिसी शुरू हुई और कुफर को पसपा करने का यहां पर अब आगाज हो चुका था। इसके साथ साथ अहम और निहायती अहम ऑब्जेक्टिव मकसद हिजरत का जो था और जो इन आयाती बय्यनात में बयान हुआ है, जिनका हम आगे अब मुताला कर रहे हैं, वो था खरे और खोटे में फर्क कर देना। यह समझ लीजिए आपकी एक लिटमस टेस्ट था उन तमाम लोगों का जो इस्लाम के खवास्तगार थे, जो जाहिर कर रहे थे कि हम मुसलमान हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन बैक टू डोर वो उन्हीं लोगों के साथ जाने में या अनजाने में इस्लाम के खिलाफ ही पॉलिसीज बनाया करते थे। चुनांचे जब उनको बता दिया गया है कि अब भाई हिजरत फर्ज करार दी गई है इस सरजमीन के अंदर, जब अल्लाह के नबी ही नहीं रहे तो आपकी ये मजाल कैसे कि आप भी यहां टिक पाएंगे। आप भी अब सबीलें ढूंढो, अपनी ख्वातिर का इस्तिताअत का इस्तेमाल करो और इस जमीन के टुकड़े से आप निकल जाओ, उस जमीन में जा बसो जहां पर सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम पजीर हो चुके हैं। तो अब यहां पर जिन लोगों के दिलों में रोग था, कुफर अभी भी बरकरार था, निफाक अभी भी बरकरार था, अपने घर बार
की जो मोहब्बत है वो भी अभी बरकरार थी। बीवी बच्चों को छोड़ने का दिल नहीं करता था। माल दौलत ये फौकियत आपके अंदर रखती थी इस्लाम के मुकाबले में। तो इन लोगों को अब यहाँ पर टेस्ट किया गया, ये लोग बिल्कुल अलग कर दिए गए, क्योंकि अब इनकी जो खूट थी वह बिल्कुल सामने आ गई। तो अब इन लोगों के साथ मामला अंजाम पाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि ऐसे में ये लोग जाहिर कर देते थे कि हम तो मुसलमान हैं, बल्कि जंग के अंदर आखिरी लम्हात के अंदर ये कहते थे कि हम मुसलमान हो गए थे, हालांकि अभी दिलों के अंदर इनके इस्लाम दाखिल नहीं हो चुका था। लेकिन अब ये जो लिटमस टेस्ट आ गया, इसके बाद जो इंसान वहीं पर टिका, सरासर ये करार पाया गया कि इसके अंदर निफाक की अलामत है और ये मुनाफिक है। तो इस लिहाज से हिजरत, इस लिहाज से भी नजरियाती जमात के लिए, एक इनकलाबी जमात के लिए निहायत ही जरूरी होता है कि ये खरे और खोटे में तमीज कर सके। इसके बाद नजरियाती तस्वुर का जो मकसद है वो मुसलमानों को नसीब हुआ, यानी कि हम इस मकसद को बाकी तमाम चीजों पर फौकियत रखते हैं। जात पात नस्ल कौम रंग, इन तमाम चीजों को हम यकसर छोड़ देते हैं और महज नजरिए की बुनियाद पर हम एक हो जाते हैं। यह हिजरत का अहम मकसद था। और उसके बाद आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की खशियत का इख्तियार करना, अल्लाह तबारक व तआला का जो मोहब्बत है उससे महसूस करना, फिर उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेना, उसी के मुताबिक जंग भी करना, सिला भी करना। यह मुसलमानों को हिजरत की वसादत से नसीब हुआ। तो ये जो इनिशिएटिव यहां पर लिया गया इस्लाम के गलबे का, इससे हम फिर बाद में देख लेते हैं कि ये फतेह मक्का पर अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गया। और जस्ट विद इन 10 years, महज 10 सालों के अंदर ही फिर मुसलमानों ने वो जो रिजल्ट था, वो जो मकसद था, उससे भी हासिल कर लिया। तो हिजरत के अंदर ये मकसद होता है, एक नजरियाती जमात के लिए, एक इनकिलाबी जमात के लिए। अब हम वापस आते हैं इस रुकू की तरफ, इन बातों को जहन में रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उन लोगों की तरफ इशारा है। लाल साहब माफ कीजिए। जी लाल साहब माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। जी मैं समझता हूँ कि अभी आपने एक आयत की भी तशरीह नहीं की है। जी मैं समझ गया, बिल्कुल। कल के लिए हम रखते हैं। नहीं, मैंने इसका पस मंजर बयान कर दिया है, इसको टाइम नहीं लगेगा, प्लीज। जी इस बात जी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अगर हम इसको नहीं, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पस मंजर बयान कर दिया, मुझे इस चीज की तरफ खास तवज्जो है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस बात की तरफ इशारा कर दिया, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, यकीनन वो लोग कि जिनको फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करेंगे, उनकी रूहें, कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे, यानी कि उन्होंने हिजरत नहीं की। जुल्म अपनी जानों पर करने का मकसद यही है कि इन्होंने हिजरत नहीं की। जब इनको पकड़ेंगे रूह कब्ज़ करने के बाद, क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि ये तुम किस हाल में पकड़े गए हो। क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़, वो कहेंगे हम मजबूर और कमजोर बना दिए गए थे इस जमीन के अंदर, यानी कि ये इन लोगों का लैम एक्सक्यूज था। जो मुनाफिकीन थे जिन्होंने हिजरत नहीं की, ये इनका लैम एक्सक्यूज है कि ये कहते थे कि हम मजबूर व मखूर थे। असल मामला क्या था वो फरिश्ते इनसे बता देते हैं। क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासियतन फतुहाजिरु फ़ीहा, फरिश्ते कहेंगे कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर देते। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमली नमूना आपके सामने पेश कर दिया कि जमीन कितनी कुशादा है और हालात कितने साजगार भी हो सकते हैं। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, तो यह वह लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है ठहरने की। उसके बाद
آیت نمبر 98 الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اب یہ لوگ اپنے آپ کو مستضعفین کہتے ہیں، کمزور کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، حالانکہ تھے یا نہیں. تو اب جو حقیقتاً مستضعفین تھے ان کے لیے حکم کیا ہے؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو. یعنی کہ جو کمزور تھے، جن کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، سواری نہیں تھی، کسی کے غلام تھے، حقیقت میں مجبور و مقہور تھے، ان کا معاملہ الگ ہے. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے اور نہ وہ راستہ جانتے تھے. یعنی کہ یہ ان کے پاس ایک جینوئن ایکسکیوز تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عفواً غفورا. بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. اب یہاں پر نیت پر یہ منحصر کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ واقعتاً مجبور، مقہور اور مسکین تھے کہ آپ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، تو یہ ڈٹرمائن کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب دیں گے یا آپ کو معاف فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 100 وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعہ، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت. یعنی کہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر اسلام پر عمل کرنا میرے لیے مشکل بن گیا ہے تو اب شاید میں کبھی اسلام پر ٹک نہیں پاؤں گا. نہیں، باہر کی دنیا کو دیکھو، آپ کو کہیں نہ کہیں سازگار حالات مہیا ہوں گے، امید کی کوئی نہ کوئی کرن دکھے گی. تو جب آپ یہ نیت لے کر اٹھیں گے تو آپ ضرور پائیں گے اللہ کی جو زمین ہے یہ کتنی وسیع ہے اور یہ کتنی کشادہ ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس سے موت نے آ لیا. یعنی کہ نیک نیتی کے ساتھ اب جس شخص نے بھی ہجرت کی لیکن اس کے بعد راستے کے اندر ہی اس کی موت واقع ہوگی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہے. یعنی کہ اس کا یہ جو ہجرت کرنا، حالانکہ اس نے اپنا رزلٹ ابھی حاصل نہیں کر لیا لیکن اس کی نیت کی بنیادوں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا اجر ضرور دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس زمن میں معاملہ یہ بھی تھا کہ بعض لوگ ہجرت کرتے تھے عورتوں کی خاطر، مال کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو اتنا ہی نصیب ہوگا، آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقصود ہے. اب ہجرت کی لاسٹ میں ایک اور اس کا فائدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس رکوع کا بھی یہاں پر مطالعہ ختم کر دیا. وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو یہ جو مقہوری ہے، مظلومی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اس چیز پر آمادہ نہیں کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنی جاہ و حشمت کو چھوڑیں، اپنی رشتہ داریاں چھوڑیں. جب ہم اس سپرٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ضرور ہمارے اندر بے باکی، عزم اور استقلال پیدا ہوگا، اور دشمن کو یہ بات بھی سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اس چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے جو ہم ان سے چھیننا چاہتے ہیں. نتیجتاً ہم ہی کامیاب پائیں گے، ہم ہی کامران پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کے ساتھ اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان تو ہیں ہم الحمدللہ، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر ہمارے سامنے اسلام کا عملی نمونہ بھی سامنے ہوتا، تو اس کے اندر جب ہم مسلمان ہوتے تو اس مسلمانیت کو اختیار کرنے میں کیا ہی مزہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسے سازگار ماحول پیدا کرے پوری امت مسلمہ کے لیے، جہاں پر اسلام انسانوں کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ریاستوں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر قائم ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالی زیادہ سننے، زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. برادر ہلال احمد تانترے سے ہم رکوع 14 کا درس سن رہے تھے. میں برادر ہلال کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ پارٹیسپینٹس یقیناً ایسے ہوں گے جو ہلال صاحب کو آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ہلال صاحب
ضلع کپوارہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کشمیر یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ہے اور اس وقت آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی سے ہی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک. آپ ایک لکھاری ہیں, آپ انالسٹ ہیں, آپ لکھتے ہیں آرٹیکلز, کئی مضامین میں, کئی معاف کیجیے اخبارات میں آپ چھپتے ہیں, رسائل میں چھپتے ہیں, اور آپ کے مضامین کا موضوع جو ہے وہ دائرہ اسلام رہتا ہے. اسلام کا نقطہ نظر آپ مختلف موضوعات کو لے کر پیش کرتے ہیں. آپ کی کلاس ریگولر ہوا کرتی ہے ہمارے اس البیان کے پلیٹ فارم پر. منڈے کو آپ آتے ہیں اور درس پیش کرتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہلال صاحب, آپ نے آج وقت نکالا اور کچھ سیکھنے کا موقع